علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، تاکہ جو بھی میں پوسٹ وغیرہ لگاتی ہوں یا ڈالتی ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن مل جائے ایزلی۔ اس کے علاوہ جو لوگ مجھے ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں، اتنا پیار دے رہے ہیں، ان کے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایپیسوڈ روزانہ کے بہاف مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ رمضان چل رہے ہیں، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کوآپریٹ کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے جانب۔ ایپیسوڈ 4000 الفاظ پہ مشتمل ہے، تو کائنڈلی اسی حساب سے آپ لوگ جو ہے رسپانس کریں۔ شکریہ۔ طلبگار عشقم از قلم ہانہ خان، قسط نمبر 26۔ السلام علیکم۔ یزدان خانزادہ جو آئلہ کی بے رخی سے گارڈن سے چلے جانے کے بعد کتنی ہی دیر سے بے بس سا شکستہ سی حالت میں سر جھکائے گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے گزر چکے تھے مگر یزدان کو کوئی ہوش نہ تھا کہ مسلسل بجتے موبائل فون کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور جیب سے موبائل نکال کر دیکھا، جس کے اسکرین پر شہری کا نام جگمگا رہا تھا۔ یزدان نے اپنی نم آنکھیں صاف کر کے موبائل یس کیا اور کان سے لگایا، ساتھ ہی اپنی بھیگی آواز پر بھی قابو پایا۔ یزدان کے سلام پر دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر دھیرے سے اس کے سلام کا جواب دیا گیا۔ وعلیکم السلام دانی، تو کہاں ہے اور کیا تو ٹھیک ہے؟ شہری کی فکر مندانہ آواز میں پوچھے گئے سوال پر یزدان اذیت سے مسکرا دیا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، یزدان نے نم بھیگی آواز میں جیسے اپنے تڑپتے دل کی بے بسی بیان کی، جبکہ یزدان کی آواز میں بے بسی اور شکست محسوس کر دوسری طرف شہروز نے اپنے لب بیچے۔ اگر جو یزدان کو وہ معلوم ہو جاتا جو شہروز کو معلوم ہوا تھا تو یزدان کا کیا بنتا؟ اچھا سن دانی، میں فارم ہاؤس پر تیرا انتظار کر رہا ہوں، سنبھال خود کو، میں نے تم سے کہا تھا مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں۔ شہروز نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے اپنی بات یزدان کے گوش گزار کی، جبکہ شہروز کی بات پر یزدان نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ وہ ایسا ہی تھا، جلد خود پر قابو پا لینے والا، یا پھر شاید ہر وہ شخص ایسا ہی ہوتا ہے جو خود سے جڑے رشتوں کی خوشی کا خیال سب سے پہلے رکھتا ہے، اور اس سب میں وہ کیا چاہتا ہے جیسے کہیں بہت پیچھے چھوٹ جاتا ہے، جس کا گرد تا حیات اس کے سینے میں ایک خلش کی صورت تازہ رہتا ہے کہ کاش اس وقت اپنے دل کی کر لیتا، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے اور ادھوری خواہشات مردہ سی دل کے کسی کونے میں پڑی رہ جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال اس وقت یزدان خانزادہ کا تھا، جو ایک بھائی تو بن چکا تھا مگر اب اس کا دل ایک ضدی بچے کی طرح اپنی محبت کو واپس چاہتا تھا، اپنی من پسند عورت سے معافی کا طلبگار تھا، ایک موقع کی چاہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں تیرے پاس ہوں گا، یزدان نے یک جملے کہہ کر لائن کاٹ دی، پھر ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے اپنے مضبوط بازو سے رگڑ کر اپنی نم آنکھیں صاف کی، پھر اپنے مضبوط قدموں کا رخ کار پورچ کی طرف بڑھایا، جبکہ حویلی کے فرسٹ فلور پر پریوش کے کمرے میں کھڑی آئلہ نے بھی اپنی نم آنکھیں صاف کیں اور کھڑکی کے پردے برابر کر دیے۔ یزدان خانزادہ تند و تیز ڈرائیو کر کے آدھے گھنٹے کے بجائے 20 منٹ میں اپنے فارم ہاؤس پہنچا تھا۔
اس وقت اس کی آنکھیں شدید سرخ تھیں، جبکہ اس کے بال بے ترتیب سے ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس وقت وہ کالے رنگ کے شلوار قمیض میں اجرک کالے ہی رنگ کی چادر گلے میں ڈالے ہوئے تھا، جبکہ چہرے کے تاثرات سرد سے تھے۔ وہ اپنے تاثرات دنیا والوں سے چھپانے میں ماہر تھا۔ گاڑی کو کارپورچ پر روکتے ہی اس کے بھاری اور مضبوط قدموں کا رخ فارم ہاؤس کے اندرونی دروازے کی جانب تھا۔ شہروز جو اضطرابی کیفیت میں پچھلے 20 منٹ سے بغیر رکے مسلسل چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ سامنے ہی ٹیبل پر 2 فائلز پڑی تھیں، جس میں سے ایک فائل اسی اسپتال کی تھی جہاں سے عائلہ اپنا علاج کروا رہی تھی۔ یزدان کو فارم ہاؤس کے اندر آتے دیکھ شہروز کے قدم بے ساختہ رکے اور اس نے گہری نظروں سے یزدان کے سرخ ہوتے چہرے سمیت اس کی سرمئی سرخ ہوتی نم آنکھیں غور سے دیکھیں، جبکہ دوسری طرف یزدان نے شہروز کی گہری نگاہوں سے اپنی سرخ ہوتی نم آنکھیں چرائیں۔ کیا ہوا؟ ایسی کیا ضروری بات تھی جو تم مجھ سے کرنا چاہتا تھا؟ یزدان نے متوازن لہجے میں صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے شہروز سے سوال کیا۔ یزدان کے سوال پر شہروز نے آگے بڑھ کر بغیر کچھ بولے یزدان کو اپنے سینے میں بیچا اور اس کی پشت تھپ تھپائی۔ وہ جانتا تھا ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جو اسے آج اس کے یار بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا، اور یہی اچھے دوست کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ پوچھے کچھ کہے خاموشی سے اپنا کندھا فراہم کرتے۔ شہروز کی گلے سے لگنے کی دیر تھی کہ یزدان کے کب سے ضبط کرتے ہوئے آنسو ایک ایک کر کے بہتے چلے گئے۔ یزدان نے فوراً سے اپنا چہرہ شہروز کے کندھے میں چھپایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید بکھرے، مگر محبوب عورت کی بے رخی اسے اندر ہی اندر جیسے مار رہی تھی۔ اپنے کندھے کو گیلا ہوتے محسوس کر کر شہروز نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچیں۔ کاش اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ 3 سال پہلے جو ہوا اسے پلٹ سکتا۔ یزدان کو کافی دیر تک اپنے دل کا غبار نکالتے دیکھ کر شہروز نے اپنا گلا کھکار کر اسے ہوش دلائی، جس کی حالت اس وقت ایک مجنوں جیسی تھی۔ شہروز کی گلا کھکارنے پر یزدان اپنے حواس میں لوٹا اور شہروز سے الگ ہو کر اپنی نم آنکھیں صاف کیں، پھر جا کر سامنے موجود صوفے پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ اگر تو وہ سب کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے مشورہ کر لیتا تو آج میں تیرے بچے کھلا رہا ہوتا، نہ کہ تیرے آنسو پوچھ رہا ہوتا۔ شہروز نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے دانت پیستے ہوئے یزدان کو طنز مارنا خود پر فرض سمجھا، اور پھر اپنی بدتیسی دکھاتے ہوئے گلاس یزدان کی جانب بڑھایا۔ شہروز کی بات پر یزدان نے سرخ ہوتی نم آنکھوں سے شہروز کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا۔ مجال تھا کہ یہ شخص کبھی تسلی دیتا ہو، بلکہ زخموں پر نمک چھڑکنا اس کا جیسے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایسے مت دیکھ، غلطی تیری ہی تھی، تو بھگتنا بھی تو تجھے ہی پڑے گا نا۔ یزدان کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتے پا کر شہروز نے منہ کے زاویے بگاڑ کر جیسے ماحول کو کچھ بہتر کرنا چاہا۔ کس لیے بلایا ہے؟ کچھ بکے گا بھی؟ کس لیے بلایا ہے؟ کچھ بکے گا بھی یا بس فضول بکواس ہی کرنی ہے؟ یزدان نے شہروز کی بات پر تپے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک تو پہلے ہی عائلہ کی باتوں پر اس کا حساس دل اداس تھا، اوپر سے شہروز کی عورتوں جیسے طعنے۔ ہاں بات تو ضروری ہی ہے، مگر پہلے یہ بتا کہ ایسا کیا ہو گیا تھا جو تو مدھوبالا ہی بن گیا؟
اگر سوات کی رہائشی اپنے خڑوس اور سخت گیر سردار کو ایسے دیکھ لیں تو فوت ہی ہو جائیں۔ شہروز کی بات پر یزدان نے ایک سرد سانس کھینچی۔ وہ جانتا تھا کہ شہروز جان بوجھ کر یہ باتیں کرتا ہے تاکہ اس کے دل میں چھائی اداسی ختم کر سکے۔ شاعری کے پوچھنے پر یزدان نے دھیمی آواز میں اپنی سرمئی آنکھوں کو زمین پر گاڑے نم بھیگی آواز میں بولنا شروع کیا۔ شاعری، کیا میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ وہ تو مجھے دیکھنے تک کی روادار نہیں ہے شاعری، جبکہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ تو بتا میں کیا کروں کہ ایک بار ان کا بھروسہ جیت سکوں، ان کا دل پگھلا سکوں۔ یار وہ اتنی سنگ دل تو نہ تھی، ان کا دل تو موم کی طرح تھا۔ اور اب سب بدل گیا ہے میرے یار، میں مر رہا ہوں، مجھ سے یہ اذیت کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی، بتا میں کیا کروں؟ تو بتا، اگر تو مس بخش کی جگہ ہوتا تو کیا انہیں معاف کر دیتا؟ نہیں، تو کبھی ایسا نہیں کرتا۔ تو اپنی بے جان چیزوں کو لے کر جس حد تک پوزیسو ہے، اگر تجھے پتا چلتا کہ بے وفائی مس بخش نے کی ہے تو ضد کا اتنا پکا ہے کہ تو مر جاتا، دوبارہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ بتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ یزدان کی بے بسی میں کہی باتوں پر شہروز نے اسے آئینہ دکھایا، جس پر یزدان نے سختی سے اپنے لب بیچے۔ ہاں، شہروز کی گئی ہر ایک بات درست تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، خود کو دھوکہ دینے والوں کو وہ کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ بول دانی، اگر میں غلط ہوں، مس بخش کا ریئیکشن فطری ہے، غلطی تو نے کی تھی، اور محبت میں بے وفائی یا دغابازی غلطی نہیں، گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم شاعری، میں نے گناہ کیا تھا، میں صرف آئلہ کا ہی نہیں بلکہ اپنی محبت کا بھی گناہ گار ہوں۔ وہ صحیح کہتی ہیں کہ محبت میں بے وفائی کا سوچا تو مطلب بے وفائی کر لی۔ ہاں، وہ صحیح کہتی ہیں کہ اگر نکاح والے دن ملائکہ وہاں سے نہیں بھاگتی تو میں اس سے نکاح کر لیتا، اور ہاں، شاید اپنے دل کو مار کر اللہ کے خوف سے اس کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنے سارے فرائض بھی نبھاتا۔ ہاں، یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے دل میں اپنی محبت کو دفنا دیتا اور ملائکہ کے ساتھ ایک اچھی ازواجی زندگی گزار رہا ہوتا۔ ہاں، یہ بات بھی سچ ہے کہ شاید میں کبھی دوبارہ سے مڑ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھتا، کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ جس معصوم لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اس کا بھروسہ جیتا تھا، وہ زندہ ہے بھی کہ نہیں۔ ایک بات حقیقت ہے، میں بہت خود غرض ہوں۔ مجھ سے گناہ ہوا ہے شاعری، میں جانتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا ان کے سامنے، مگر اس دل کا کیا کروں جو ان کی قدموں میں ناک رگڑنے تک کو تیار ہے، بدلے میں صرف ان کی ویسی ہی محبت چاہتا ہے جیسی 3 سال پہلے تھی۔ تم لوگ مجھے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں خود غرض ہوں، تو ہاں، میں خود غرض ہوں۔ میں اپنے اندر کی گٹھل سے نجات چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں۔ وہ مجھے جو سزا دینا چاہے مجھے قبول ہے، مگر اس ہر سزا کے بدلے مجھے صرف اس ایک عورت کی چاہ ہے شاعری، اس ایک عورت کی چاہ۔ اور یقین جان، جس دن وہ عورت کسی اور کے نصیب میں لکھ دی گئی تو یہ بات جان لے کہ وہ دن یزدان خانزادہ کا زندگی کا آخری دن ہوگا شاعری، آخری دن۔ یزدان خانزادہ غصے، بے بسی اور اذیت کے ملے جلے لہجے میں ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ وہ تھک چکا تھا، اب بس سکون کی چاہ رکھتا تھا جو صرف اس نازک وجود میں چھپا تھا۔ اچھا، پریشان مت ہو، کچھ وقت دے،
مس بخش کو، شاید تیرے حق میں وہ بہتر فیصلہ کر سکیں، لیکن اس سے پہلے تو وہ جان لے جو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ شاید اس کے بعد تو اپنی چاہ پر قائم نہ رہ سکے۔ شہروز کی سنجیدہ آواز میں بولے گئے لفظوں پر یزدان نے اپنی نم آنکھوں کا رخ فرش سے ہٹا کر شہروز کی جانب کیا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو اس بات کا مطلب، جس پر شہروز نے خاموشی سے 2 فائلز یزدان کی جانب بڑھا دیں، جبکہ دوسری طرف جیسے ہی یزدان نے فائلز کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات واضح ہوئے۔ یہ کیا؟ تو مجھے یہ فائلز کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ تو وہی ہسپتال ہے نا جہاں چاچو کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے تو نے تفصیل جمع کی تھی؟ یزدان کے الجھے ہوئے سوالوں پر شہروز نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولنا شروع کیا۔ بالکل، یہ وہی ہسپتال ہے جہاں سے میں نے حماد انکل اور عالیہ آنٹی کے ایکسیڈنٹ اور ان کے ساتھ گاڑی میں موجود بچی کی تفتیش کی تھی، مگر میں نے تجھے اس دن اس بارے میں اس لیے نہیں بتایا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ میں پہلے ایک چیز کی خود تسلی کر لینا چاہتا تھا، پھر تجھے بتانے کا خواہاں تھا۔ میرے کچھ بھی بولنے سے پہلے ایک بار تو یہ والی فائل خود کھول کر دیکھ۔ شہروز نے اتنا بولتے ہی ہسپتال کی فائل کی طرف نشاندہی کی، جس پر دوسرے ہی لمحے یزدان نے تیزی سے وہ فائل کھولی، مگر جیسے جیسے یزدان فائل میں لکھی تحریروں کو پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا گیا، جبکہ مضبوط ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کے لب بھی بری طرح کانپے، جبکہ آنکھیں ناقابل یقین حد تک سرخ ہوئیں۔ یزدان نے فائل سے نظر اٹھا کر شہروز کی جانب حیرانگی اور الجھے تاثرات سے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ بولتے وقت اس کے الفاظ بری طرح سے کانپتے ہوئے ٹوٹے۔ شیری، یہ کیا بکواس ہے؟ اس فائل میں کیا بکواس لکھی ہے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ تو کچھ بھی بولے گا اور میں یقین کر لوں گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے۔ یزدان نے بے یقینی کی کیفیت میں لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بے ربط جملے بولے۔ وہ کسی صورت ان رپورٹس پر یقین نہیں کر سکتا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یزدان کی بات پر شہروز نے اپنی پیشانی مس لی، پھر ایک نظر یزدان کی جانب دیکھا۔ یہ سچ تو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہی تھا، بہتر تھا کہ ابھی آ جاتا۔ یہ سچ ہے دانی، میں جس دن پہلی بار حماد انکل اور ان کی فیملی کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنے گیا تھا، اس دن مس بخش مجھے ڈاکٹر سعدیہ منصور کے کیبن سے نکلتی دکھائی دیں۔ یہ وہی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے امریکہ میں ہمارے روم میٹ سعد کے بڑے بھائی کی وائف کا ٹریٹمنٹ کیا تھا جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہمیں سعد نے ان کے بارے میں بتایا تھا، تجھے یاد ہے؟ اپنی بات کرتے کرتے شہروز نے یزدان کی یقین دہانی کروائی، جبکہ یزدان تو اس وقت سانس لیتا مجسمہ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر صرف ایک ماہر امراض نسواں گائنیکولوجسٹ ہی نہیں بلکہ ایک ریپروڈکٹیو اسپیشلسٹ بھی ہیں، یعنی کہ اگر حادثاتی طور پر کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں جسم میں اندرونی زخم یا کوئی نقصان پہنچا ہو تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرتی ہیں۔ تو سمجھ رہا ہے دانی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اور پچھلے 1 سال سے مس آئلہ ان کی پیشنٹ ہیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے ویسے ہی کوئی پرسنل ایشو ہو، مگر 1 سال کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے دانی۔ میں شاید اس چیز کو اگنور کر دیتا، مگر پتہ نہیں کیوں میں اس بات کو چھوڑ ہی نہیں سکا۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اپنے طور پر مس بخش کی رپورٹس حاصل کی
اور پھر ان کی ڈاکٹر سے ان رپورٹس کے حوالے سے تفصیل حاصل کرنا جو خود میں ہی ایک مشکل ٹاسک تھا۔ خیر پھر ڈاکٹر سعدیہ سے معلوم ہوا کہ مس بخش لندن سے ہی ان سے علاج کروا رہی ہیں اپنی دوست کی ضد کی وجہ سے، ورنہ وہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایکسیڈنٹ کب ہوا؟ ابھی شہروز مزید بول ہی رہا تھا کہ یزدان نے کانپتے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے ایگزیکٹ ٹائم ڈیوریشن نہیں پتا، مگر مجھے ڈاکٹر سے ہی معلوم ہوا کہ وہ تقریباً 1 سال کوما میں رہی تھیں۔ ایکسیڈنٹ شدید تھا، ان کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر بروقت اچھے ڈاکٹر اور لندن اسپتال کی وجہ سے وہ بچ گئی تھیں، مگر کوما میں چلی گئی تھیں۔ یہ دوسری رپورٹ لندن ہسپتال کی ہے جہاں 1 سال تک مس بخش ایڈمٹ رہی تھیں۔ ایک کانچ کا ٹکڑا مس بخش ایکسیڈنٹ کے دوران مس بخش کے پیٹ پہ لگا تھا، جو بہت گہرائی تک پیوست رہا اور انہیں کافی سے زیادہ نقصان پہنچا گیا۔ شہروز نے سب بتا کر ایک گہری سانس لی اور نظر یزدان کی جانب دیکھا، جو یکٹک بے بسی اور اذیت سے اپنے ہاتھ میں موجود رپورٹس کو دیکھ رہا تھا۔ شہروز جانتا تھا کہ وہ جو اب بتانے والا ہے اسے سن کر یزدان کئی موتیں مرے گا، اور مس بخش کو جب لندن ہسپتال پہنچایا گیا تو وہ کوما میں ہی تھی، مگر یہ ٹھیک اس دن کے 2 دن بعد پہنچایا گیا تھا جس دن تیرا نکاح تھا، اور تو نے مس بخش کو وہ سب بولا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کی انفارمیشن بھی جاننا چاہی کہ یہاں پاکستان میں وہ کس ہسپتال میں تھی، مگر مجھے مزید کوئی انفارمیشن نہیں مل سکی۔ شہروز کی بات مکمل ہوتے ہی یزدان نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر شہروز کی جانب بے یقینی سے دیکھا، مگر میں نے صرف ان کا بھروسہ ہی نہیں توڑا تھا بلکہ انہیں اس موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ یہ میں کیا کر دیا شہری، یہ کیا ہو گیا؟ میں کیا کروں، کیسے صحیح کروں سب؟ یزدان بے ربط جملے بولتے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ کتنا تکلیف دہ تھا جس محبت کو، جس عورت کو وہ ہر تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، اس کی ایک غلطی نے اس عورت کا کتنا نقصان کر دیا تھا۔ وہ عزیز جان 1 سال کوما میں رہی، زندگی اور موت کے بیچ جھولتی رہی، اور پھر یہ رپورٹس، یہ سب۔ میں کیسے اس قدر بے خبر رہا؟ جب اسے میری ضرورت تھی میں بے خبر رہا، وہ 1 سال زندہ لاش بنی رہی، اور پھر یہ سب شہری، میری لاپرواہی نے ان کا کتنا نقصان کر دیا۔ کاش میں کبھی ان سے ملا ہی نہ ہوتا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یا پرویش کی زندگی بچاتے بچاتے انہیں گہری کائی میں پھینک دیا؟ کیوں میرے اللہ، کیوں مجھے اس آزمائش میں ڈالا؟ وہ کتنی تکلیف میں رہی یار، اور میں یہاں میں، یہ میری کیسی محبت تھی یا لعنت ہے ایسی محبت پر، لعنت ہے۔ یزدان خانزادہ نے غصے اور بے بسی میں پورے لاؤنج کو 1 سیکنڈ میں تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ اس سب میں اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے زخمی ہوئے تھے، جن سے سرخ خون بہتا سفید ماربل کے فرش کو رنگ رہا تھا، مگر کوئی یزدان سے پوچھتا اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی بندوق کی ساری گولیاں اپنے سر میں اتار دے اور 1 سیکنڈ میں ہی اپنی جان لے لے۔ وہ یہ کر بھی گزرتا اگر شہروز اس کے ہاتھ سے بروقت اس کی گن نہ چھینتا، جو اس نے تیزی سے اپنے بیلٹ سے نکال کر اپنے ماتھے پر رکھی تھی۔ پاگل ہو گیا ہے دانی، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تو کب سے اتنا بزدل ہو گیا ہے؟ کے بجائے سچائی اور حقیقت کو فیس کرنے کے تو یہ راستہ چنے۔ شہروز نے غصے سے یزدان سے گن چھین کر اس سے دور پھینکی، جبکہ اس کے منہ پر ایک مکہ جڑ کر اس کو ہوش دلائی۔ اس کا دل ہی خوف سے لرز رہا تھا کہ اگر گولی چل جاتی تو۔ ہاں ہوں میں بزدل ہوں ان لوگوں کے لیے جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ میری بزدلی ہی تو تھی کہ اپنی بہن کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنی محبت کو بیچ راستے میں چھوڑ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں اس راہ کا مسافر بنانے والا بھی میں ہی تھا۔ میں نے کیوں یہ نہیں سوچا وہ بھی تو تنہا تھی، نہ اس امید کے ساتھ میں واپس آؤں گا
اور میں نے کیا کیا یار، سب برباد کر دیا۔ میں مر کیوں نہیں گیا؟ کیوں میرا دل بند نہیں ہو گیا؟ میں نے کتنے زہریلے الفاظ بولے تھے صرف اس لیے کہ وہ مجھے بھول کر آگے بڑھ جائیں، مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ مگر یہ تو میں نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا نا یار۔ کیوں میرے اللہ صرف مجھے آزمائش میں ڈالتے؟ بے وفا میں ٹھہرا تھا، وہ تو معصوم تھی نا۔ اتنی اذیت، اتنی تکلیف شہری دیکھ میرا دل کانپ رہا ہے۔ انہوں نے اس ایکسیڈنٹ میں کتنے زخم کھائے ہوں گے، کتنا تڑپی ہوں گی، انہوں نے مجھے یاد کیا ہوگا، شاید بلایا بھی ہوگا، مگر میں بے رحم بنا اپنے لوگوں کے بیچ موجود تھا۔ میں نے تو ان کی اذیت بھی محسوس نہیں کی۔ شہری، یہ میری کیسی محبت ہے کہ میرا عشق تکلیف میں تھا اور میں پتھر بنا بیٹھا تھا۔ مجھے کیوں معلوم نہیں ہوا؟ پلیز یا یہ سانسیں روک دے، میں تھک چکا ہوں، یہ حقیقت بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ تو اتنی نازک تھی، انہوں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا میرے یار، کیا کچھ نہیں برداشت کیا۔ میں کیسے ان سے آنکھیں ملاؤں گا یار، کیسے مجھ جیسا خود غرض شخص ڈیزرو نہیں کرتی یار، نہیں کرتی۔ یزدان نے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ایک کے بعد ایک مکے سفید ماربل کے فرش پر مارے، جس کے باعث لاؤنج میں بکھرے کانچ کے ٹکڑوں نے مزید یزدان خانزادہ کے ہاتھ کو زخمی کیا۔ شہروز کے لیے یزدان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہوش میں ہے تو؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ابھی بھی مس بخش کو اکیلا چھوڑے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے دوری بنائے ہوئے ہوں کہ انہیں لگتا ہے وہ تجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ اگر وہ تجھ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوتی تو کب کا کسی اور سے شادی کر چکی ہوتی، اور ان کے لیے مشکل بھی نہیں تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ آج بھی تجھ سے محبت کرتی ہو۔ پہلے بھی تو نے ان کے دل جیتنے کے لیے ایفرٹ کی تھی نا، ایک بار اور کر لے۔ جو تو نے کیا ہے اس کے بعد اگر تجھے ان کی بے رخی سہنی پڑے تو سہ لینا میرے یار۔ تو نے غلطی کی ہے تو سزا بھی جھیل، مگر ایک بات یاد رکھ، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی تجھے اولاد جیسی خوشی نہ دے سکیں۔ تو سوچ سمجھ کر اپنے قدم ان کی جانب بڑھانا، کیونکہ تو نے اگر دوبارہ ان کا بھروسہ توڑا تو شاید وہ خود کو نہ سنبھال پائیں۔ تجھے ہر قدم پر ثابت قدم رہنا پڑے گا، ہر قدم پر، تاکہ وہ خود کو تنہا نہ محسوس کر سکیں۔ شہروز نے ایک لفظ پر یزدان نے اپنی نم ہوتی آنکھیں بری طرح سے اپنے خون سے تر ہوتے ہاتھ سے پوچھی۔ اس وقت یزدان کی حالت قابل رحم تھی۔ جو انکشاف آج یزدان خانزادہ پر ہوا تھا اس نے یزدان کی جڑیں تک ہلا دی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا وہ اپنی محبوب عورت سے اس قدر غافل ہو گیا تھا کہ اس پر بیتی قیامت کی بھنک تک نہ پڑ سکی تھی۔ اسے شہروز کے جھنجھوڑنے پر یزدان اپنے دانت میں نیچے والا ہونٹ دبا کر اپنے آنسو پر قابو پانے کی سعی کی اور ہولے سے اپنے سر کو ہاں میں ہلایا۔ اس کو خود کو سنبھالنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ خود کو سنبھال پاتا کبھی تو اس نازک جان کے زخموں پر مرہم رکھ پاتا جس نے گزرے وقت کے ساتھ خود پر بے حسی کا کھول چڑھا لیا تھا۔ تو ثابت ہوا دنیا کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے رہنے والا، اپنے موقف پر ڈٹ جانے والے یزدان خانزادہ کو اگر کوئی رلا سکتا تھا تو وہ تھی اس کی من پسند عورت آئلہ بخش، جس کے اوپر گزرنے والی تکلیفوں نے آج یزدان خانزادہ کی روح تک کو بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور واقعی وہ چٹان کی مانند مضبوط شخص بلک بلک کر بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس میں ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ نہ تیرا ملال، شب فراق کبھی ہم نے یوں گوائی نہ تھی۔ محبت کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی۔ عداوتیں تھیں تغفل تھا رنجشیں تھی بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی۔
بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی۔ کسی پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن، صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دہائی نہ تھی۔ کبھی حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی۔ عجیب ہوتی ہے راہ سکن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ میں اندر آ جاؤں مورے؟ غازیان خانزادہ اس وقت بریخنا بیگم اور داؤد خانزادہ کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا اجازت ملنے کا طلبگار تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے مگر بریخنا بیگم نے خود پر جیسے کمرے سے باہر نکلنا حرام کر لیا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے چل رہی تھی۔ شادی کی تیاریوں کو مکمل کرنے کے لیے صرف 10 دن ہی بچے تھے، اس لیے سبھی اس میں مصروف تھے۔ واحد بریخنا بیگم تھی جنہوں نے خود کو کمرہ نشیں کر لیا تھا۔ غازیان خانزادہ اتنے دنوں سے اپنی ایک برانچ یہاں بھی بنانا چاہتا تھا تو وہ اتنے دنوں سے اس ہی میں مصروف تھا۔ آج جا کر وہ اپنی مورے کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ 2-3 بار مسلسل دروازہ بجانے پر بھی جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو غازیان نے گہری سانس لے کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر خود ہی اندر داخل ہو گیا۔ جبکہ غازیان کو کمرے میں آتے دیکھ کر بریخنا بیگم نے ناراضگی سے اپنا چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا۔ ناراض ہیں آپ مورے؟ غازیان نے بریخنا بیگم کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر عادت کے مطابق اپنی آنکھوں سے لگایا، جبکہ بریخنا بیگم کے ہونٹوں پر مغرور سی طنزیہ مسکراہٹ بکھری جسے انہوں نے فوراً سے چھپایا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کون سی تمہاری سگی ماں ہوں؟ مورے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ اپنی سگی ماں سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہمیشہ کی طرح بریخنا بیگم نے غازیان کی دکھتی رگ پر اپنا پاؤں رکھا تھا۔ ہاں نہیں، میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے اس جیسی حیثیت دیتے تو میرا حکم تمہارے لیے حرف آخر ہوتا۔ اگر میری جگہ تمہاری سگی ماں ہوتی، تمہیں اس زانی اور قاتل کی بیٹی کو رخصت کروانے سے منع کرتی تو تب بھی تم اس کے حکم عدولی کرتے؟ نہیں، تم اپنا سر خم کرتے تھے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی کوکھ سے پیدا ہوئے بیٹے زیان سے زیادہ اہمیت، توجہ اور محبت دی، غازی، اور آج تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر میرے سامنے کھڑے ہو۔ مورے پلیز، اس سب سے پرورش کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ میری بیوی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، اور رہی بات آپ کی، آپ اچھے سے جانتی ہیں اتنے سال صرف آپ کی ضد کی خاطر ہی میں نے پرورش سے منہ موڑے رکھا، مگر اب یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں عشق کرتا ہوں اس سے، میں تب سے اسے چاہتا ہوں جب وہ اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے پھپھو سے وعدہ لیا تھا کہ ان کی گڑیا میری ہوگی، اور پھپھو نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ 9 سال پہلے بھی آپ کی ضد کے آگے ہی میں یہاں سے جانے کے لیے مجبور ہوا تھا۔ نہ آپ مجھے اپنی قسم دیتی اور نہ ہی میں مجبور ہوتا، مگر اب میرے لیے پرورش سے منہ پھیرنا بہت مشکل ہے۔ میں مزید اس کی حلق تلفی نہیں کر سکتا۔ غازیان نے بریخنا بیگم کی بات پر تڑپتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ ہاں، حق تلفی، منہ پھیرنا، صاف صاف کہو کہ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے تمہیں اپنے حسن کے جادو میں پھنسا لیا ہے۔ بریخنا بیگم کی نحوست بھرے زہر کندر الفاظ نے غازیان خانزادہ کو ششدر کیا۔ مورے، غازیان نے دبی دبی آواز میں گرراتے ہوئے بریخنا بیگم کو مزید زہر اگلنے سے روکا، جس پر بریخنا بیگم نے غصے سے اپنے لب بیچے اور ہمیشہ کی طرح غازیان کو زیر کرنے کے لیے اپنی نم آنکھیں نم کی۔
جبکہ بریخنا بیگم کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر غازیان نے اپنے تاثرات پر فوراً سے قابو پایا اور دوبارہ سے ان کے ہاتھ چوم کر ان کی آنکھیں صاف کی۔ موری وہ بہت معصوم ہے، اس سب میں اس کا کیا قصور؟ قصور تو میری بہن کا بھی نہیں تھا۔ دیکھی تھی نا تم نے اس کی اجڑی بکھری حالت اپنی آنکھوں سے، تم نے سب دیکھا تھا۔ میں تو آج تک اپنی بہن کی اس حالت کو نہیں بھول پاتی، راتوں میں اٹھ اٹھ کر روتی ہوں۔ غازی، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ مانتی ہوں وہ تمہاری سگی خالہ نہیں تھی، مگر اس نے بھی تمہیں ہمیشہ زیان سے زیادہ چاہا تھا، کبھی تم میں اور زیان میں فرق نہیں کیا تھا، اور آج تم اس کے ہی گناہ گار کی بیٹی کو عزت سے رخصت کروانا چاہتے ہو۔ تمہارا خون اتنا تو سفید نہیں تھا غازی۔ بریخنا بیگم نے غازیان کی بات کاٹتے ہوئے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، جس پر سالوں پہلے ہوا واقعہ غازیان کی آنکھوں کے سامنے شدومت سے گھوما تو اس نے اپنی آنکھیں کرب سے میچی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس نے نیلوفر کی اجڑی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جبکہ اس کے کمرے میں موجود ہارون بخش کی موجودگی وہ کسی صورت بھول نہیں سکتا تھا۔ بھلو آنکھوں دیکھا بھی کوئی بھول سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے نا مورے، وہ سب ایک فریب ہو، آنکھوں کا دھوکہ۔ بے خودی میں غازیان کے منہ سے کچھ الفاظ پھسلے، جبکہ آنکھوں کے سامنے میل میں موجود ثبوت گھومے جو ہارون بخش کو بے گناہ ثابت کرتے تھے۔ کیا مطلب تمہارا غازیان خانزادہ کہ میں اور میری بہن جھوٹ بول رہے تھے؟ اپنی عزت نیلوفر نے خود خراب کی اور پھر سازش کے تحت ہارون کو بچانے کی کوشش کی۔ بریخنا بیگم نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ایک لفظ کہا، مجھے نہیں پتا مورے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ لڑکی میرا عشق ہے اور اب میں کسی صورت اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ دستبردار ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اور رہی بات آپ کی، تو بھلے آپ نے مجھے جنم نہیں دیا، مگر ماں کی ممتا میں نے آپ کی صورت میں ہی حاصل کی ہے۔ آپ مجھے بہت عزیز ہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خوشی میں، میری آگے بڑھتی زندگی میں میری مورے کی دعائیں بھی شامل ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے غازیان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گی۔ آپ شامل ہوں گی نا میری خوشیوں میں مورے؟ آپ کے بغیر میری ہر خوشی بے معنی ہے۔ غازیان نے نم لہجے میں بریخنا بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں ایک لفظ کہا۔ اس وقت اس کے لہجے میں بریخنا بیگم کے لیے عقیدت ہی عقیدت تھی، جبکہ دوسری طرف بریخنا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ غازیان میں قتل کر دیتی، جو ان کا بنا بنایا پلان خراب کرنے پر تلا تھا۔ بریخنا بیگم کی مسلسل خاموشی پہ غازیان نے ان کی گود سے سر اٹھا کر بریخنا بیگم کی جانب دیکھا، جس پر بریخنا بیگم نے فوراً سے اپنے تاثرات پر قابو پاتے جھوٹی محبت سے جھک کر غازیان کا ماتھا چوما اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہولے سے مسکرا دی، جس پر غازیان نے بے ساختہ انہیں اپنے سینے میں بیچا۔ اوہ تھینک یو مورے، میں بتا نہیں سکتا کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میری پری کی ساری تیاریاں آپ کریں گی، آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گی، ہے نا؟ غازیان نے خوشی اور مسرت سے جھومتے ہوئے بریخنا بیگم سے تائید چاہی، جس پر بریخنا بیگم نے بھی تائید میں اپنی گردن ہلائی اور مصنوعی سا مسکرا دی۔ میرے بیٹے کی خوشیوں پر سب قربان۔ اگر میرے بیٹے کی خوشی پرورش میں ہے تو میں اس میں بھی خوش ہوں۔ مجھے تم سے عزیز کوئی نہیں ہے غازی، یہاں تک کہ زیان بھی نہیں، یہ تم بھی جانتے ہو۔ بریخنا بیگم نے شاطرانہ انداز میں ایک بار پھر غازیان پر اپنی جھوٹی ممتا کا جال پھینکا۔ جی مورے، میں جانتا ہوں۔ غازیان نے ایک بار پھر بریخنا بیگم کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ چلو جاؤ اور تیاریاں کرو، پورا سواد دیکھے گا کہ بریخنا خانم نے اپنے لاڈلے بیٹے کی بہو رخصت کی ہے۔ بریخنا بیگم کو مسکراتے دیکھ غازیان سر ہلاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔
اس کی موریں مان گئی تھیں، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہاں 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 ہاں، تم بہت معصوم ہو یا پھر بے وقوف غازیان داؤد خانزادہ۔ پہلے تو میں تمہاری رسوائی چاہتی تھی، تمہیں ویسے ہی تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی جیسے سالوں پہلے ہارون بخش تڑپا تھا، مگر اب میں تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گی، ایک ایسا روک دوں گی کہ تم مجنوں کی طرح پریوش پریوش چلاؤ گے، اور یہ خان حویلی والے تمہیں دیکھ کر تڑپیں گے۔ اور وہ ہارون بخش، تیار ہو جاؤ ایک اور قیمتی شے کھونے کے لیے۔ تم نے سالوں پہلے برخنا کو ٹھکرایا تھا، تمہیں رونے گر گرانے پر مجبور کر دوں گی۔ ویسی ہی تکلیف، ویسی ہی بے بسی سے تم گزرو گے جس سے کبھی میں گزری تھی۔ غازیان خانزادہ، تمہاری ایک ہاں پر وہ معصوم جان اپنی جان گنوائے گی۔ ایک بار پھر کھیلوں گی میں خون کی ہولی، ایک بار پھر ایک معصوم اور بے قصور جان کا خون بہے گا، مگر وہاں وہ بے قصور نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا قصور ہی یہ ہے کہ وہ پشمینہ اور ہارون کی بیٹی ہے۔ اب میں وہ چال چلوں گی جس سے تمہاری بنیادیں بھی لرز جائیں گی۔ غازیان خانزادہ، تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، افسوس۔ برخنا بیگم نے غازیان کے جاتے ہی ایک نئی منصوبہ بندی کی، جس سے خوشی سے مسرور ہوتا کمرے سے نکلتا غازیان خانزادہ انجان تھا کہ اس کی زندگی میں وہ عورت جسے وہ اپنی سگی ماں سے زیادہ چاہتا ہے کیا قیامت برپا کرنے والی ہے۔ کیا جیت پائے گا یزدان خانزادہ ایک بار پھر آئلہ کا دل؟ کیا رکھ پائے گا وہ آئلہ کے زخموں پر مرہم؟ کیا ہوگا جب غازیان کے سامنے آئے گی برخنا کی اصلیت؟ کیا قیامت لائے گی اب برخنا بیگم کی سازش غازیان کی زندگی میں؟ جاننے کے لیے جڑے رہیں طلبگار عشقم سے۔ قسط کے آخر تک بنے رہنے کا شکریہ۔ ایپیسوڈ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر مینشن کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔